سندھ کے ساحلی اور نشیبی اضلاع وہ بدقسمت علاقے ہیں جہاں کے لوگ کبھی سیلاب اور طوفان جیسی قدرتی آفت کی وجہ سے بے گھر ہو جاتے ہیں تو کبھی حکومتی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے۔ غربت اور بے سر و سامانی ان لوگوں کا ایک طرح سے میراث بن گئی ہے۔ سندھ میں سیلاب کو گزرے 1 سال گزر گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت اندرون سندھ ایک بھی سیلاب متاثرہ گھرانے کو چھت فراہم نہیں کر سکی ہے۔ سندھ حکومت کی سروے رپورٹ کے مطابق سیلاب کے نتیجے میں 20 لاکھ کچے پکے مکانات تباہی کا شکار ہوئے، جس کے بعد ورلڈ بینک سے $50 کروڑ کے قرضے سے مکانات کی اثر و نو تعمیر کا منصوبہ شروع ہوا، لیکن 1 سال گزر گیا ہے، تاحال 20 لاکھ متاثرہ خاندانوں میں سے ایک بھی مکان تعمیر نہیں ہوا ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق گھروں کی تعمیر کے لیے 20 لاکھ متاثرین کو فی خاندان 3 لاکھ روپے 4 قسطوں میں ملنے ہیں، لیکن تاحال صرف 25,000 متاثرہ خاندانوں کے 1 سے 2 قسطیں ملی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے عوامی جلسوں پریس کانفرنسز میں سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کا کریڈٹ تو کئی بار لیا، لیکن ان کے وعدے کی تکمیل راہ تک رہی ہے، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے۔ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ کے بااثر وڈیروں اور وزیروں نے اپنی فصلیں اور زمینیں بچانے کے لیے سیلابی پانی کا رخ موڑا تھا اور غریبوں کی پوری بستیاں اور کھیتیاں اجڑی تھیں۔ 1 سال گزر گیا، لیکن اب بھی سیلاب متاثرین بیچارگی اور قسم پرسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے، جنہوں نے کل آپ کو سندھ کے 20,000 اسکولوں کی تباہی کا حال سنایا تھا اور اس کے بعد ان کی بحالی نہ ہو سکی، آج 20 لاکھ گھروں کی تباہی، سیلاب متاثرین کی حالت اظہار جانیے ان کی اس خصوصی رپورٹ میں جو سیون، لاڑکانہ اور خیرپور میں اختیار کھوکر نے ترتیب دی۔ فنڈز کا مسئلہ نہیں ہے، رقوم کا مسئلہ نہیں ہے، تو مسئلہ کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ 20 لاکھ گھر تباہ ہوئے تھے اور پھر ظاہر لاکھوں خاندان تباہ برباد ہوئے، مختصراً صرف یہ بتائیے کہ اس وقت اکراس دا بورڈ یہ تمام متاثرین جو ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ کہیں کچھ گھر بن رہے ہیں، کہیں کچھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے ان کی؟ صورتحال تو خان صاحب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا خاک نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت ہی تکلیف میں ہیں، اور ابھی تک سرکاری فنڈنگ سے کوئی گھر بن نہیں سکا۔ اس میں ایک سب سے بڑا جو پروجیکٹ میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر کا جو کاسٹ لگائی گئی ہے وہ 3 لاکھ روپے لگایا گیا کہ 3 لاکھ روپے لوگوں کو دیے جائیں گے اور ایک کمرہ بنے گا، لیکن اس کے لیے جو شرائط رکھے گئے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ وہ گھر بن نہیں سکتا، ان کی ڈسبرسمنٹ ہو نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ سب سے پہلے ڈی پی سی تک لائیں گے تو آپ کو 75,000 پیسے ملیں گے، لیکن جب وہ اور اس کے لیے رکھا ہے کہ جی اس میں لوہا ہو اور سیمنٹ سے وہ تعمیر شدہ ہو، 3 فٹ اوپر ہو۔ اب اس کے لیے جو ہے نا کم از کم جو مہنگائی کا جو ہو گئی ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ 1 سال پہلے تقریباً کنسیو کیا تھا، 8 مہینے پہلے، تو اب وہ اس میں لیے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے چاہیے، تو 25,000 لوگوں کو جن کو بھی پہلی قسط دی گئی ہے ان میں سے صرف 5,000 لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کو صرف ڈی پی سی تک لا سکے ہیں، کیونکہ وہ پیسے جو ہیں وہ ان کے کم پڑ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو کورڈ ایریا ہو کم سے کم 240 اسکوائر فٹ ہو، اب یعنی کہ اسے اگر کم ہوگا تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، تو وہ ظاہر ہے لوگوں کے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ سروے ایک آرمی نے کیا، وہ ان کو اس کے بعد پھر دوبارہ سروے کرایا، پھر تیسری بار سروے کرایا این جی اوز سے، تو آرمی کا جو سروے تھا وہ تقریباً کریڈیبل تھا، اور اس کے بعد سروے کرانے کی جو ضرورت تھی وہ عملی طور پہ تھی نہیں، کیونکہ وہ جو این جی اوز کرا رہے ہیں وہ بھی ایک عام لوگوں سے جو لوگ ہیں پرائیویٹ لوگ ہائر کر کے، لیکن چلیں اصل بات دیکھیں یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی اور پھر یہ فنڈز ارینج ہوتے تک، ورلڈ بینک کی رقوم آتے تک، ظاہر ہے کہ اب اس سے پہلے یہ 5-6 مہینے پہلے ہی یہ صورتحال اس حوالے سے ہوئی ہے کہ رقوم آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی، اور اس قسم کے پروجیکٹ کو چلانا، اس کی پھر ٹرانسپیرنسی کو بھی دیکھنا، یہ تمام چیزیں مشکل صورتحال ہے یقینی طور پہ، اور ظاہر ہے کہ یہ ابھی 5-6 مہینے کے اندر تو ہم کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا کیا جائے کہ حالات میں بہتری آئے؟ کیا کوئی سیدھا اس کا راستہ ہے؟ جی ہاں خان صاحب، اس کا جو سیدھا راستہ ہے نا وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب آپ نے سروے کر لیا ہے اور وہ کریڈیبل سروے ہے، آرمی کے ذریعے دیے، اور آپ کو یہ طے ہے کہ اس آدمی کا گھر، اس مکان جو ہے نا یقیناً ختم ہوا ہے، تباہی متاثرین میں شامل ہے، تو ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے قرضے لے کر اپنے گھر بنا بھی دیے ہیں، یا انہوں نے آدھے تک بنا دیے ہیں، یا ان کے جو آپ نے اسپیسیفیکیشن آپ نے رکھی ہے اس اسپیسیفیکیشن کے تحت وہ نہیں بنا سکتے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر کے دے دیں، کیونکہ آپ کے جو 3 لاکھ روپے اس سے ویسے بھی ان کا گھر نہیں بننا،
ان کو پیسے الگ چاہیے. گھر جو ایک کمرہ ہے اس کے لیے بھی تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے چاہیے. پیسے جن لوگوں نے بھی بنایا ہے تھوڑا اوپر لے کر آئے ہیں, انہوں نے اپنے پیسے خرچ کیے, اس میں ڈبل پیسے خرچ کیے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو وہ پیسے ٹرانسفر کریں, صرف یہ آپ کنفرم کریں کہ یہ واقعی متاثر ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک ہے. پاکستان کی جمہوریت ہے, جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں, مگر اندرون سیاسی جماعت کوئی جمہوریت کا نام نہیں ہے. تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے خاندانی مورثی سیاست پہ مبنی ہیں. الیکشن تو دور کی بات ہے, مگر الیکشن کے نام پہ کچھ ہوتا ہے. بہرحال نون لیگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن کرائے گی, اندرونی جماعتی الیکشن, مگر وہ عہدے جو پاکستان کی اس جماعت کی خاندان کے لوگوں کے پاس ہے وہ الیکشن میں نہیں ہوں گے, ان پر کوئی الیکشن نہیں. بڑی دلچسپ بات ہے. پاکستان یقیناً جمہوریت ہے, مگر یہاں کی سیاسی جماعتوں میں, جمہوری سیاسی جماعتوں میں اندرون سیاسی جماعت کوئی جمہوریت نہیں ہے, کوئی اس کی اقدار نہیں ہے. شفاف الیکشن کے پرزور مطالبے کرنے والی سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن نہیں ہوتے, اگر ہوتے بھی ہیں تو ڈھونگ سے کم نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن کی متعدد بار تنبیہ کے بعد قانونی ضرورت کی وجہ سے حکمراں جماعتیں اپنی یا مختلف جماعتیں اپنے اندر الیکشن کراتی ہیں. آج کل حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کل پارٹی کے اندر انوکھے الیکشن کا تکلف کرے گی. اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف, چیف آرگنائزر مریم نواز کے علاوہ پارٹی کے تمام عہدوں پر رسمی طور پر الیکشن کرائے جائیں گے, جبکہ خبریں ہیں کہ حمزہ شہباز بھی بغیر ووٹنگ کے بآسانی بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہوں گے. 6 ماہ قبل مریم نواز کی لندن میں موجودگی کے دوران نواز شریف نے ایک فرمان جاری کیا تھا اور مریم نواز کو پارٹی کی سینئر نائب صدر کے ساتھ پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی بنا دیا تھا. مریم نواز کو پارٹی میں تیسرے نمبر پر لانے کے لیے نون لیگ کی مجلس عاملہ یا ورکرز کنونشن سطح پر کوئی ووٹنگ یا مشاورت نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے نون لیگ کے دوسرے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا. شاہد خاقان عباسی کی جانب سے پارٹی عہدے سے علیحدگی اور اس سے قبل مفتاح اسماعیل کو وزارت خزانہ سے ہٹائے جانے کی وجہ سے بھی سیاسی نہیں بلکہ فیملی پالیٹکس بتائی گئی تھی. خواجہ سعد رفیق نے بھی نون لیگ سمیت تمام جماعتوں میں مورثی سیاست کو ایک مرض سمجھا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ چیچک زدہ جمہوریت ماشاء اللہ کی پیداوار ہے اور سیاسی کھلاڑیوں کا اس میں قصور ہے. قانونی طور پر الیکشن ایکٹ کی سیکشن 208 کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کو پارٹی کے آئین کے مطابق وفاقی, صوبائی, مقامی سطح پر عہدیداروں کو الیکشن کے ذریعے منتخب کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک عام پاکستانی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں شریف خاندان, پیپلز پارٹی میں بھٹو فیملی, مسلم لیگ قاف میں چودھری فیملی, ANP میں ولی خان فیملی, جمیعت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی دوسرا پارٹی سربراہی یا اعلیٰ عہدوں کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ایک جمہوری المیہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر بڑی جماعت میں سیاسی وراثت اور خاندانی جمہوریتوں کا راج نظر آتا ہے اور موریثیت سے آزاد جماعتیں جیسے PTI, جماعت اسلامی اور MQ وغیرہ آج کل راندے درگاہ ہیں. بہرحال یہ عجیب المیہ ہے. اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست کو کئی دہائیوں سے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. بہت ہی پاکستان کے سینئر نیوز اینالسٹ بھی ہیں, گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں دنیا نیوز کے, جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. کوئی خبر نہیں ہوتی کسی بھی بڑی سیاسی جماعت میں کسی قسم کا الیکشن ہونا. پاکستان کا الیکشن ہوتا ہے تو بڑی خبر ہوتی ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے, ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے. کل پاکستان مسلم لیگ نون یہ کارروائی کر رہی ہے. الیکشن ایکٹ 208 کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ جو کلیدی عہدے ہیں وہ اس میں کوئی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک رسمی کارروائی ہے نا, ایک تکلفی ہوتا ہے جو کہ ہر سیاسی جماعت الیکشن کا کرتی ہے. پاکستان میں شاید جماعت اسلامی میں کچھ بہتر انداز کا کوئی یہ نظام ہے, باقی تو یہ کوئی روایتی ہے بس. کامران صاحب, آپ نے ان سارے سیاسی حقائق کا ذکر کر دیا جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا بڑا المیہ ہے, اور آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے کہا کہ کسی حد تک نہیں, وہاں پر ایک مؤثر انتخابی سسٹم موجود ہے اور کسی امیر جماعت کا بیٹا دوبارہ وہاں پر امیر جماعت نہیں بن سکا. بلکہ میں 3-4 عمرہ جماعت کو جانتا ہوں جنہوں نے وقت سے پہلے وہ امیر جماعت کا منصب خالی کر دیا تھا. دیکھیں, پاکستان کے اندر جمہوریت کی دعوے دار, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ خود اپنی پارٹیز کے اندر الیکشن کیوں نہیں کرواتی, اور آپ نے درست کہا کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی جماعت کا جماعتی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور خود اس پارٹی کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں ہے, اور یہ الیکشن کمیشن کی ایک ضرورت پوری کی جاتی ہے. اور جب اس حوالے سے ہم ان پارٹی کے ذمہ داران سے پوچھتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ جو عوام کے ایشوز کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے وہ عوام کے اندر مقبول ہوتا ہے، اس لیے ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کامران صاحب، ایک پارٹی تھی تحریک انصاف جس نے یہ جرت کی تھی کہ وہ پارٹی کے اندر انتخابات کروائے، تو میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ ان پارٹی کے اندر بڑے پیمانے پہ بدعنوانی ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس وجیہ الدین، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے الیکشن کروانے کی کوشش کی، اور کوئی تو ادھر ادھر نہیں ہوا۔ تسلیم نورانی صاحب ایک بیوروکریٹ تھے جو چیف الیکشن کمشنر تھے، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا، اور پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست اسی لیے مضبوط نہیں ہو سکی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب کرائسس آتا ہے، جب کوئی مشکلات آتی ہے، تو پھر سیکرٹری جنرل تک کے سطح کے لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں اور لیڈرشپ ان کی راہ تکتی نظر آتی ہے۔ مگر یہ جو ابھی معاملہ ہوا تھا مسلم لیگ نون میں، جس میں کہ مریم بی بی کو نواز شریف صاحب نے چیف آرگنائزر بنا دیا تھا، اس نے کافی ایک ارتیاس سا پیدا کیا تھا۔ نارملی طور پہ سیاسی جماعتیں خاموشی سے جذب کر لیتی ہیں اس قسم کے فیصلے، مگر یہ کافی غیر معمولی فیصلہ تھا، کیونکہ اس پہ نواز شریف صاحب نے پارٹی لیول پہ کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی تھی، اور یہ بہت کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ پارلیمانی محاذ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو سونپا گیا ہے، اور سیاسی محاذ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو، اور آج بھی وہی کیفیت ہے کہ اس پارلیمانی محاذ کی وجہ سے شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے، اور مریم نواز صاحبہ سیاسی اور عوامی محاذ پہ سرگرم عمل ہیں۔ اور اگر آپ جلسے بھی دیکھیں تو ان جلسوں میں عوام زیادہ جوش و خروش سے شامل ہوتے ہیں جس میں مریم نواز صاحبہ جاتی ہے، لہٰذا مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب کا متبادل سمجھا جاتا ہے۔ پارٹیز کے اندر شخصیات اہم ہو گئی ہیں، پارٹیز اہم نہیں ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک ہو گیا پاکستان کی سیاست میں اور سیاسی جماعتوں میں کہ پارٹی سے لوگوں کی شناخت نہیں ہوتی بلکہ لیڈرشپ سے پارٹیوں کی شناخت ہوتی ہے۔ اب کافی طویل عرصہ ہو گیا حمزہ شہباز کہیں نظر نہیں آتے، کسی بھی لیول پہ کوئی ان کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، تو یہ جو مورسی سیاست میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہیں نون لیگ میں شریف خاندان کے حوالے سے، یہ ان کے بابت بتائیے نا کہ یہ بالکل خاموش ہو گئے اور بالکل انہوں نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا ہے سیاست سے۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ بالکل آپ نے درست کہا۔ دیکھیں جس صورتحال کے اندر پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اس سے نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کی سیاست متاثر ہوئی ہے، بلکہ جو حمزہ شہباز کی شخصیت ہے وہ بھی اثر انداز ہوئی ہے کہ پنجاب کی انتخابی سیاست میں اور خاص طور پہ انتخابی سائنس میں ان کو اتھارٹی سمجھا جاتا تھا حمزہ شہباز کو۔ لہٰذا یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ اگر پارٹیز درست فیصلے کریں تو ان کی عوامی پذیرائی بھی رہتی ہے۔ اور میں آپ کو یاد کرواتا چلوں، بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس دن حمزہ شہباز کو پنجاب کا چیف منسٹر نامزد کیا گیا تھا، شاہد خاقان عباسی لندن میں نواز شریف صاحب کے سامنے بیٹھے تھے، اور یہ جرت انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ جی حمزہ شہباز کو پنجاب کا چیف منسٹر تو نامزد کر دیا گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ پارٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا جانا، ان کا انتخاب جو تھا اس کی ٹائمنگ درست نہیں تھی۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پاکستان کی سیاست بلکہ کراچی کی سیاست کا ایک بہت اہم باب آج رقم ہوا، ایک بڑی دلچسپ کروٹ لی آج ہمارے اس شہر کراچی نے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے بیرسٹر مرتضی وہاب آج میئر کراچی منتخب ہو گئے۔ اس لیول کی سیاسی کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس شہر کی، اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی شہر کراچی میں نہیں ملی۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی کلیدی سیاسی پیش رفت ہے۔ آج ہونے والے انتخابات اس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مرتضی وہاب نے 173 ووٹ لیے اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کو 161 ووٹ ملے، جبکہ پیپلز پارٹی ہی کے سلمان عبداللہ بلوچ کراچی کے ڈیپٹی میئر منتخب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اپنے قیام کے بعد پہلی مرتبہ کراچی کی میئرشپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی سیاسی کامیابی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائم ہونے کے بعد سے کراچی میں۔ اسی طرح سے کراچی کی اس کامیابی کے بعد بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ یہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے
کہ وہ پاکستان کے اس صوبے میں، اس اہم ترین سندھ کے صوبے میں دیہی شہری جو ایک تنسیق ہے وہ تحلیل ہو اور سیاست مثبت انداز میں آگے بڑھے۔ آج پیپلز پارٹی کی کامیابی کا اہم موضوع ووٹنگ کے دوران پی ٹی آئی کے 31 ارکان کی پراسرار طور پہ غیر حاضری بھی رہی۔ آج میئر کے انتخاب کے بعد آرٹس کونسل کے باہر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کے درمیان نعرے بازی ہوئی اور پھر ہنگامہ آرائی بھی ہو گئی۔ الیکشن میں ناکامی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حافظ النعیم الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے قبضہ کیا گیا ہے، مینڈیٹ قبول نہیں کریں گے، ہمارے 31 ارکان کو اغوا کیا گیا یا خرید لیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کی میئرشپ جیت لی ہے، اب کراچی کے دل جیتنے ہوں گے، کراچی کے عوام کے دل جیتنے ہوں گے اور یہ ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ لگتا تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو کراچی میں ایم کیو اور پی ٹی آئی کے سیاسی خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں اور مرتضی وہاب کو شہر کی بحالی اور بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے مشن کراچی سونپا ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ اگر اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بنے تو کراچی میں پانی، سیوریج، کچرے اور ٹرانسپورٹ سمیت دیگر مسائل حل کرنے ہوں گے اور کراچی کی اونرشپ لینی ہوگی۔ کراچی والوں کو تو بس اپنے مسائل کا حل درکار ہے۔ 1988 سے 2013 تک الیکشن میں کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس رہا۔ 2018 کے الیکشن میں کراچی والوں نے پی ٹی آئی پر بھروسہ کیا۔ پچھلے 15 سال سے صوبہ سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کراچی کی توقعات کسی نے پوری نہیں کی۔ کراچی والوں کی شہریوں شہر کے لیے چھوٹی چھوٹی تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، انہیں پینے کا پانی مل جائے، صفائی کا معقول بندوبست ہو جائے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بن جائیں، ضرورت بھر پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو جائے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی بڑے شہر کا لازمی جز ہوتی ہے، اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پاکستان کے خود بڑے شہروں میں اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے اور ایسی سہولتیں درکار نہیں ہیں، وہاں پہ پہلے سے یہ سہولتیں موجود ہیں، چاہے لاہور ہو، چاہے راولپنڈی ہو، بلکہ اب تو پشاور میں بھی ہے۔ لیکن اب کراچی والے شاید توقع کر رہے ہیں کہ پہلی بار وفاق میں، صوبے میں، بلدیات میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو شاید کراچی پر رحم ہو، کراچی کے حالات پہ بہتر ہو اور یقینی طور پہ مرتضی وہاب پر نئے جو منتخب میئر ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ کراچی کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیں، اپنا تن من دھن کراچی کی رونقیں بحال کرنے کے لیے لگائیں۔ سندھ حکومت مرتضی وہاب کی پشت پر کھڑی ہے اور حکمراں جماعت ہے، وابستگی کی بنا پر مرتضی وہاب اب شہر کے مسائل سے خوب نمٹے اور اپنا بھی مقام بنائیں اور شہر کی دعائیں بھی لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک نیا سیاسی پیش رفتی ہو سکتی ہے، پیش رفت اس کو مل سکتی ہے، ایک بہت بڑی اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ کراچی شہر واقعی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی گیم چینجر سچویشن ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، آج منتخب ہوئے ہیں میئر کراچی جناب مرتضی وہاب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارک ہو۔ بہرحال ایک یہ نیا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ کراچی کو کیا فرق ملے گا؟ پچھلے 2-2.5 سال سے تو آپ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے یا ناظم کی حیثیت سے یا اوورسیئر کی حیثیت سے کراچی میں کام کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں اور جو بھی ایشوز ہیں سامنے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اب آپ نو منتخب میئر ہیں تو جو میئر مرتضی وہاب ہوں گے جو پچھلے 1-1.5 سال سے ہو رہا ہے اس میں کراچی کو کیا فرق ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مبارک دی، میری پارٹی کو مبارکباد دی۔ کامران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ریسنٹ انتخابات میں کامیاب ہوئی اس کی بنیادی وجہ جو پولیٹیکل سپیس اس شہر کے اندر ڈیولپ ہوا تھا، جو امن و امان کی سچویشن ڈیولپ ہوئی جس کے سے لوگ فریلی اپنے ووٹ کا چناؤ کر پا رہے تھے، اس کے نتیجے میں جو ریسنٹ پاسٹ میں کام کیے گئے ڈیلیورنس نظر آئی، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیریٹو پیپلز پارٹی کا لوگوں کے سامنے رکھا، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک فیکٹر یہ تھا کہ لوگوں کو وہ قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ آپ کو ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو وفاق میں بھی موجود ہو، صوبے میں بھی موجود ہو اور آپ کی لوکل گورنمنٹ میں بھی موجود ہو، تاکہ تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ جو ہے وہ کوہیسونیس کے ساتھ اور کنورج کر کے چیزوں کو آگے لے کر چل سکے۔ اور میں شکر گزار ہوں اہلیان کراچی کا کہ انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا۔ میں سمجھتا ہوں بہتری کامران صاحب یہ آئے گی اس شہر کے اندر اب کہ پہلے ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ کراچی کے معاملات کو دیکھ رہی تھی تو اس کو اچھا نہیں لگتا تھا اگر پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی وفاق میں بیٹھی ہے تو پی ٹی آئی کو نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ کراچی میں یا سندھ گورنمنٹ کے لیول پر کام اچھا ہو رہا ہو۔ تو جو سیاسی رسا کشی تھی
اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں ایک پرابلم کریٹ ہوتی تھی، امپیڈیمنٹس کریٹ ہوتے تھے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا بلیم گیم نہیں ہوگا، کوئی تفریق کی سیاست نہیں ہوگی. سب کے سب یونینیمسلی یہ سوچ کر آگے بڑھیں گے کہ ہر فارم آف گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، اور ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو اہلیان کراچی کی توقعات ہیں ان توقعات کے اوپر ہم پورا اتریں. اور میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں ان کو کہ بلاول صاحب بڑے کلیئر ہیں ان معاملات کے اوپر کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیوز ہیں، they will turn out to be real agents of change. اور انشاءاللہ میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، مجھے میری پارٹی نے جو یہ عزت دی ہے، انشاءاللہ ٹچ ورڈ ان تمام توقعات پہ اپنی پارٹی کی مدد سے ہم پورا اتریں گے. اور جہاں پروونشل گورنمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی پروونشل گورنمنٹ کی مدد لیں گے، جہاں فیڈرل گورنمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی مدد لیں گے، جہاں آپ جیسے میڈیا کے اوپینین میکرز کی مدد چاہیے ہوگی انشاءاللہ آپ سے مدد لیں گے تاکہ کراچی کے مسائل کا سسٹینیبل حل تلاش کیا جا سکے. دیکھیں یہ تو وہ چیزیں چاہیے جو دنیا کے ہر شہر میں ہیں، پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر ہیں. پینے کا پانی، نارمل سڑکیں، پبلک ٹرانسپورٹ، یہ چھوٹی چھوٹی صفائی کا بہتر نظام. ابھی تو یہ بھی نہیں ہے نا، تو بہتری اور ویلیو ایڈیشن وغیرہ تو بہت دور کی. تو یہ جو تھریش ہولڈ ہے، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ تو بہت ہی مختصر چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دینی ہیں. تو کتنی جلد یہ بحالی ہو جائے گی ان چیزوں کی؟ دیکھیے کامران صاحب، میں نے آپ کے پروگرام پہ آج سے کوئی 2 سال پہلے کہا تھا، یہ بلاول صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ سنا رہے تھے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، اور مجھے اس وقت بھی یاد ہے جب آپ میری بات سن رہے تھے تو آپ کو یقین نہیں آیا تھا کہ کیا یہ وعدہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت فلفل کر پائے گی. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ بسز کا وعدہ پورا ہوا، اور اب وہ ایک ہم نے ٹریجیکٹری سیٹ کر دی ہے کہ وہ بسز چل رہی ہیں، الیکٹرک مرتضی صاحب دیکھیں پلیز اس جگہ میں یہ کہوں گا کہ یقیناً وہ کیفیت نہیں ہے جو 1.5 سال پہلے تھی کہ ایک بھی بس نہیں تھی، وہ کیفیت نہیں ہے. یقیناً بہتری آئی ہے، یقیناً ابتدا ہو گئی ہے، یقیناً خاص طور پہ یہ پنک بسز وغیرہ کا. لیکن یہ کسی صورت میں بھی کراچی کی ضرورت سے کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. 2 کروڑ شہر کے لوگوں کے شہر کے لیے، 2.5 کروڑ لوگوں کے شہر کے لیے آپ کو پتہ ہے 100 150 200 بسوں کی تو کوئی ورتھ ہی نہیں ہے نا. ڈیفینیٹلی پہلے سے بہتر ہے، مگر بے پناہ کام اس میں ضرورت ہے نا. میں کامران صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ہاں بہتری ہے. میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ سچویشن آئیڈیل ہو گئی ہے، بٹ میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ٹریجیکٹری بلاول صاحب نے سیٹ کر دی ہے کہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے. بسز ہم لے آئے، مزید بسز کچھ لے کے آ رہے ہیں. اورنج لائن ہم نے چلا دی ہے، گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ آپریٹ کر رہی ہے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ لائن ہے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یلو لائن کی اس وقت ایز وی سپیک پروکیورمنٹ چل رہی ہے. انشاءاللہ یہ جو لانڈھی کے ایریے کو آل دا وے ٹاور کے ساتھ ایونچولی کنیکٹ کرے گی. تو انشاءاللہ اگلے 1.5 سے 2-2.5 سال کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر آپ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کنسیڈریبل چینج، پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ وفاق کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کہ KCR کو ماڈرن لائنز پر بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے CPEC میں اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا تاکہ جو ماڈرن لائنز پر KCR چلنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے ہم KCR چلا سکیں. اسی طریقے سے جو پانی کا مسئلہ ہے، بالکل بات آپ نے درست کی کہ کراچی شہر کے لوگوں کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جہاں K4 کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہب ڈیم سے پانی آتا ہے اس کی ایک نئی لائن جو کہ 100 MGD کیپیسٹی کی ہوگی، اس کی بھی پروکیورمنٹ کا پروسیس ہم نے سٹارٹ کر دیا. ہوپفلی اگر وہ 100 MGD ہم لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو کیماڑی کا، ویسٹ کا، سینٹرل کا اور لیاری کا ایریا ہے وہ کیٹر فار کر پائے گا. ابراہیم حیدری پہ ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانے کا پروونشل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. جو لاسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر اس کی باضابطہ منظوری دی گئی ہے. 5 سے 7 MGD کا پروجیکٹ ہوگا جس کا ڈائریکٹ فائدہ میں سمجھتا ہوں جو ٹیل اینڈ ایریاز پہ رہتے ہیں جیسے کلفٹن ڈیفینس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہو پائیں گے. اسی طریقے سے جو واٹر ریسائکلنگ ہے، آپ کی صنعتی یوز، جو انڈسٹریل یوز کے اندر پانی استعمال ہوتا ہے، اس کے ریسائکلنگ کے پلانٹس کے اوپر 2 پلانٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے جو کہ پازیٹیولی 70 سے 75 MGD پانی لا پائیں گے. اسی طریقے سے کامران صاحب کراچی کا پیسہ جو ہے
وہ سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت پڑا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کیس کے اندر. اگین پروونشل گورنمنٹ نے ماضی میں کوشش کی, وہ پیسہ سپریم کورٹ نے ہمیں نہیں دیا. اب ایک الیکٹڈ کاؤنسل کراچی میں آ چکی ہے. میں اس ایشو کو بھی ریز کروں گا کہ تقریباً 100 ارب روپے جو پڑے ہوئے ہیں کراچی کے, سندھ کے جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وفاق کے پاس, وہ پیسے ہمیں منتقل کیے جائیں تاکہ کچھ پیسہ سندھ کے جو دیہی سندھ ہے اس میں بھی خرچ کیا جائے اور کچھ پیسہ جو ہے اس کا اربن سندھ کے اندر بھی خرچ کیا جا سکے تاکہ چیزوں کو ہم بہتر بنا سکے. کے ایم سی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے, ریونیو جنریشن کو بہتر بنانے کے لیے کچھ پروپوزل ہمارے پاس ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی جو انگیجمنٹ. اچھا, آج کے اس بہت اہم دن پہ مرتضیٰ صاحب, اس بہت اہم دن پہ, آج کے دن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کریں گے کہ جو بھی وسائل ہیں, جو بھی رقوم ہیں, جو بھی فنڈز ہیں, وہ ایمانداری سے خرچ ہوں, رشوت ستانی کی نظر نہ ہو, سسٹمز نہ کھا جائے ان کو, اور یہ پیسے ایمانداری سے خرچ ہوں, اس میں کرپشن نہ ہو, تاکہ وہ پورا کا پورا جو بھی رقوم ہے, محدود بھی ہیں, وہ استعمال ہو جائیں پوری طرح سے. اس کے لیے آپ کیا کر پائیں گے؟ میں کامران صاحب اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ بالکل ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس کو ہم پیراماؤنٹ رکھیں گے. میں دیکھیں, دعویٰ کرنے سے پہلے میں اپنا ماضی آپ کو دکھاؤں. جب مجھے پچھلی بار بلاول صاحب نے کے ایم سی بھیجا تو پہلا کام جو میں نے کیا تھا, کے ایم سی کی جتنی جائیداد تھی, جتنی دکانیں ہیں کے ایم سی کی, جتنے ہٹس ہیں, پیٹرول پمپس ہیں, پراپرٹیز ہیں, ان تمام کی تفصیلات ہم نے کے ایم سی کی ویب سائٹ پہ ڈال دی. اور میں نے یہ بھی لوگوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ جو ہم ٹیکس کا نظام رائج کر رہے ہیں اور جتنی جو پیسہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئے گا اس کی ہر مہینے ہم تفصیلات پبلش کریں گے تاکہ ایک عام آدمی کو پتا ہو کہ کے ایم سی کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں, کتنے پیسے اس نے حاصل کیے اور کتنے پیسے اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کیے. اس بات کی میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ تنقید مجھے ڈٹر نہیں کرے گی, تنقید سے میں پیچھے نہیں ہٹتا. تنقید تصحیح اورینٹڈ اگر ہوگی تو میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں ہم چیزوں کو بہتر بنائیں گے, اور بہتر بنا کے جو بنیادی مقصد ہے ہمارا کہ کراچی والوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے, جو کہ ان کا رائٹ ہے, انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہوگی کراچی شہر کے اندر ان والوں کی وہ کیا نظام ہوگا جو انشور کرے گا کہ رشوت ستانی نہ ہو, جو فنڈ آئے وہ پورا کا پورا خرچ ہو جائے, کہ کمیشنز, کک بیکس, سسٹم نہ کھا جائے اسے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک آپ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ خرچ ہو جائے. کبھی کبھار اخراجات کرنے میں بھی پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ کوئی پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں اور لیٹ سے اس کے اندر کوئی ایک کام آپ کو سڑک بنانی ہے, اس کے 100 دعوے دار آتے ہیں, بڈ کرتے ہیں, وہ ملے گا کسی ایک بندے کو کام, 99 لوگوں کو وہ کام نہیں ملتا. وہ جو 99 افراد ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں, کوئی نیب جاتا ہے, کوئی ایف آئی اے جاتا ہے, کوئی عدالت چلے جاتا ہے, کوئی اسٹے آرڈر وغیرہ آ جاتا ہے. نتیجہ اس کا کامران صاحب یہ ہوتا ہے کہ کام رک جاتا ہے اور اپنے اخراجات آپ نہیں کر پاتے. تو پہلی چیز تو میں عدالتوں سے اور اپنے اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر سٹی کاؤنسل الیکٹ ہو کے آئی ہے جس کا بنیادی کام اس ٹرانسپیرنسی کو میک شور کرنا ہے, میں ان کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ سٹی کاؤنسل کو وہ کام کرنے دیں. وہ جو ممبران ہوں گے وہ ہمارا احتساب کریں, میں احتساب کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں گا. دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ کیسے میک شور کیا جائے گا کہ کوئی کمیشن نہیں لیا جا رہا, رشوت ستانی نہیں ہو رہی. دیکھیے گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ ہوتا ہے, یہ پرابلم ہمارے یہاں بالکل ہے. ایٹ ٹائمز جھوٹے الزامات لگتے ہیں, کبھی کبھار الزامات میں صداقت ہوتی ہے. جہاں پر کوئی جینوئن الزام ہوگا, ثبوت ہوں گے, میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. یہ میرا شہر ہے کامران صاحب, میرے گھر والے یہاں بستے ہیں, میرے بچے یہاں بستے ہیں, میرے دوست یہاں بستے ہیں, میرے رشتہ دار یہاں بستے ہیں, آپ کے لوگ یہاں بستے ہیں, ہم سب کے لوگ یہاں بستے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک سینس آف اونرشپ ہم تمام لوگوں کے اندر ہے, بیکاز اس شہر کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی شخص جو ہے کسی اور ملک سے نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد آج آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پہ دار بجٹ جو کہ 9 جون کو آیا تھا مسترد کر دیا. پاکستان کے کاروباری, تجارتی لوگ اس کو پہلے مسترد کر چکے ہیں, معاشی امور کے تمام تجزیہ کار مسترد کر چکے ہیں. گویا کہ آئی ایم ایف پروگرام بحالی امیدیں ختم ہو گئیں. جناب شہباز شریف وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس ماہ کے آخر تک یہ پروگرام ہو جائے گا, یعنی کہ نواں ریویو مکمل ہو جائے گا. یہ تمام امیدیں آج ختم ہوں گی. تو اب آیا وقت جناب ڈار صاحب کے پلان بی کا اور اس کا امتحان. اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقت. آج وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کے بعد مبصرین باضابطہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اب باضابطہ طور پہ پاکستان کا نیا بجٹ یا جناب اسحاق ڈار کے بجٹ کو مسترد کر دیا ہے.
پاکستان میں IMF کی ریزیڈنٹ چیف ایشتر پیریز نے کل اپنے ایک بیان میں وفاقی بجٹ پہ حکومتی تجاویز پر شدید اعتراضات اٹھائے، جس پر آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار پھر غصے میں آ گئے اور ایک بار پھر IMF پر چڑھ دوڑے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، IMF ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، ملک کے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے تاکہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، IMF کی تمام باتیں نہیں مانی جا سکتی۔ ڈار صاحب نے کہا کہ IMF کے ساتھ یا IMF کے بغیر پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی شعبے میں بالکل ٹیکس استثنا نہ دیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے کتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے آگ بگولا ہونے کے پس منظر میں گزشتہ روز پاکستان میں IMF کی سربراہ کا باضابطہ بیان ہے، جس میں انہوں نے وفاقی بجٹ پر نکتہ چینی کی اور بیرون ملک سے ڈالر لانے کی ایمنسٹی کو نقصان دہ روایت قرار دیا۔ اس چیز کو انہوں نے IMF کے پروگرام کی شرائط کی منافی قرار دیا۔ IMF کی ریپرزنٹیٹو کا کہنا تھا کہ اخراجات کی طویل فہرست ٹیکس کے نظام کی شفافیت پر بوجھ بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے وسائل کو کم کیا گیا، بلکہ حکومت نے بجٹ میں ٹیکس نیٹ ورک کو وسیع کرنے اور اخراجات کو کم کرنے کا موقع ضائع کر دیا ہے۔ IMF نے توانائی کے شعبے پر مالی دباؤ میں کمی کے لیے بھی بجٹ میں اقدامات پر زور دیا۔ وفاقی بجٹ پر IMF کے اعتراضات اور ڈار صاحب کی کھری باتوں پر تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اب IMF کا باب بند ہو گیا، لیکن تعجب کی بات ہے کہ آج تمام باتوں کے بعد بھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نواں جائزہ اسی مہینے مکمل ہو جائے۔ خدا کرے ڈار صاحب کی خوش فہمی درست ہو، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ IMF کو لتاڑنے میں اسحاق ڈار صاحب نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کی ڈانٹ ٹپٹ سے متعدد بار ایسا لگا کہ پاکستان کو قرض دینا شاید IMF کی مجبوری ہے۔ وزارت خزانہ سنبھالتے ہی ڈار صاحب نے کبھی فخریہ کلمات ادا کیے تو کبھی جھلاہٹ میں وہ IMF سے کھلم کھلا بھڑتے نظر آئے۔ اسحاق ڈار صاحب جو چاہے کہیں جتنا ڈٹے رہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے۔ آئندہ منتخب حکومت لوہے کے چنے چبائے گی یا پھر اب اسحاق ڈار کے مشہور زمانہ پلان B کا امتحان شروع ہو گیا۔ اس کا ذکر اسحاق ڈار صاحب کرتے رہے ہیں، لیکن یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ جس میں IMF واضح طور پہ ہمارے بجٹ کو، اسحاق ڈار صاحب کے بجٹ کو مسترد کرتی نظر آ رہی ہے، ان تجاویز کو مسترد کر رہی ہے، اور اس کے بعد IMF کا یہ باب بند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہم دو آرا حاصل کریں گے۔ پاکستان کے نامور مستند اور بہت ہی سینئر ماہر معیشت جناب ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مشیر خزانہ بھی رہے ہیں وزارت خزانہ کے، نسٹ کے وائس چانسلر ہیں، اور جناب علی حسنین ہمارے ساتھ ہیں، معیشت کے پروفیسر ہیں لمس میں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ پروفیسر اشفاق حسن صاحب، آپ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو آج جس میں ہم نے IMF ریپرزنٹیٹیو کا بیان دیکھا ہے، اب یہ IMF پروگرام عملاً ختم ہو گیا ہے نا؟ جی تقریباً بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، اور میرے خیال میں ختم بھی IMF کی ہی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ انریزنیبل ہو گئے تھے، اور جو انہوں نے آج بجٹ پہ باتیں کی ہیں میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں بھی بیس کی براڈنگ کا ایک اچھا موقع تھا جو ہم نے گنوا دیا، لیکن جہاں میں بھی سمجھتا ہوں کہ بیس کی براڈنگ ہونی چاہیے، لیکن جب ساتھ ساتھ اتنی ہائی انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی بھی آپ رکھیں IMF کے کہنے پہ، اور پھر بیس کی براڈنگ کرتے رہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے ان کانفلکٹ ہے۔ یہ IMF کو سمجھنا چاہیے۔ میں آپ سے ایک بڑا سمپل طریقے سے آپ کے عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں، ناظرین کو، کہ آپ اپنے آپ کو فائنانس منسٹر سمجھ لیں۔ آپ کتنا ایڈیشنل ریونیو یا ٹیکس کی براڈنگ کر کے ایک سال میں کتنا ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ایڈیشنل 200 بلین 300 بلین ایڈیشنل ریونیو کی بات کر رہا ہوں، 400 بلین 500 بلین ایڈیشنل ریونیو اکٹھا کر لیں۔ یہ دو نفلوں کی مار ہے انٹرسٹ کے لیے۔ وہ اسٹیٹ بینک کو کہا جائے گا صرف 2% ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ بڑھا دو، یہ سب آپ کے جتنے بھی ایفرٹ آپ نے کیے ہیں 500 بلین ایڈیشنل ریونیو ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ علی حسن صاحب آپ بتائیے گا کہ اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں، گو کہ اس کا کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ جو پروگرام ہے اس کے اب 10-12 دن رہ گئے ہیں،
اب یہ جو کل جو پچھلے چند گھنٹوں میں یا پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب یہ پروگرام کی ریوائیول کی اور ان بقیہ اس کی کنٹینیوٹی کی تو کوئی امید نہیں ہے نا، یہ عملاً ختم ہو گیا ہے؟ کامران صاحب لگ تو کچھ ایسے ہی رہے، کیونکہ خاص طور پہ ڈار صاحب کا جو بھی بیان آیا ہے، اور اس سے پہلے یہ خدشہ مجھے اشفاق صاحب سے تھوڑا سا میں اختلاف اس طرح کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ بجٹ کے اندر ہمارے پاس گنجائش تھی کہ ہم کچھ اقدامات اٹھانا شروع کرتے اور یہ ایک ٹرسٹ کریٹ کرتے، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، تو کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے خیال میں معیشت کے اندر ہم چینج کر سکتے تھے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ کرائسس آج کا تو نہیں ہے، 2021 سے کم از کم، اور اگر آپ اس سے پیچھے جائیں تو 2018-19 سے ہم IMF سے اور اپنے دیگر جو ہمارے بائیلیٹرل کریڈیٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ خود مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ کو کوئی طرز زندگی کے اندر کوئی سوائے مہنگائی کے آپ کو کوئی پالیسیز کی دنیا کے اندر کوئی ایسا خاص چینج نظر آئی ہو ایسی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم کتنے بڑے کرائسس کے اندر ہیں؟ تو یہ جو ایک امید تھی تھوڑی کچھ کہ شاید نیگوسیشنز کے اندر کسی بھی طرف بات جا سکتی ہے، لیکن بجٹ جو تھا وہ اتنا جس کو بزنس ایز یوزول کہتے ہیں اس طرح کا تھا۔ مثال کے طور پہ جو ہم نے اپنا ٹیکس ریونیو ٹارگٹ سیٹ کیا اگلے سال کا، وہ انفلیشن کے حساب سے مورلیس اتنے انفلیشن کے برابر ہے۔ ہم نے کوئی اور پالیسی ایسی نہیں اڈاپٹ کی جس سے لگے کہ ہم اپنا طرز زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں IMF نے ہمیں کوئی ایک وارننگ تو نہیں دی، ہمارے ساتھ یہ ریویو جو ہے یہ پچھلے کوئی تقریباً 6-8 مہینے سے تو چل رہا ہے، اور اس کے اندر ایک یہ بات ضرور صحیح ہے کہ اس کے اندر ایک کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے جو ایک ہمارے بائیلیٹرل کریڈیٹرز اور ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز کے بیچ میں ٹینشن ہے، US اور چائنا کے بیچ میں خاص طور پر۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر سازش IMF سازش کر رہا ہے تو چائنا تو ہمارا دوست ہے، سعودی عربیہ تو ہمارا دوست ہے، وہ ہم سے ہمارا ہاتھ بٹانے میں کیوں جھجک کا اظہار کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو ہے امپورٹنٹ بات۔ اچھا ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ چلیں وہ IMF نے جو مصائب کیے یا جو ذمہ دار رہا، آپ جیسے آپ نے فرمایا ڈار صاحب بھی کہتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بجٹ میں اپنا بیڑا غرق خود کر لیا اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ اب تو IMF سے پیچھا چھوٹ رہا ہے نا، اب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب کیا ہوگا آگے چل کے؟ صرف راہ پہ ڈالا نہیں ہے کامران خان صاحب، صرف راہ پہ ڈالا نہیں ہے، میں آپ کو جو میں نے ابھی لیٹسٹ اپنی کیلکولیشن کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وار اینڈ ٹیرر ہم نے 13 سال لڑی ہے، 2001 سے 2014، 130 بلین اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان اکنامک سروے کی رپورٹ میں جو ہم نے نمبر دیے ہوئے ہیں، 130 بلین ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ ساری دنیا میں جا کے ہم نے بتایا کہ وار اینڈ ٹیرر پہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ کبھی ہم نے بتایا کہ اس 4.5 سال میں IMF کے پروگرام سے کتنا پاکستان کو نقصان ہوا؟ 135 بلین ڈالر۔ 13 سال کے وار اینڈ ٹیرر ایک طرف اور 4.5 سال کا IMF کا پروگرام ایک طرف، کبھی ہم نے بتایا ہے دنیا کو جا کر؟ تو یہ اتنا اس طریقے سے کسی بھی ملک ڈاکٹر صاحب اب تو جان چھوٹ گئی نا، اب تو جان چھوٹ گئی ہے، اب یہ چلیں، یہ اب چھٹکارا ہو گیا نا، اب کہاں IMF کا پروگرام بحال ہوگا، اب ہمارے ہاتھ میں، ہم کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس طریقے سے جس طریقے سے گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا ہے، یہ اس طریقے سے کام تو نہیں چل سکتا ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس چیلنجز کیا کیا ہیں، اور اس چیلنجنگ دور میں جس طریقے کا ہم نے بجٹ پیش کیا ہے، یہ میرے نزدیک جو ہے یہ اگینسٹ دا پرنسپل آف اکنامکس ہے، اگینسٹ دا پرنسپل آف ساؤنڈ فسکل مینجمنٹ ہے، یہ اگینسٹ دا پرنسپل آف ایک بہترین گورننس کے بھی یہ پرنسپل کے خلاف ہے۔ یہ اس طریقے کا بجٹ اگر ہم نے رکھا تو یہ اس ملک کے ساتھ ہم اس کو اور ہم نقصان پہنچائیں گے۔ ہم IMF سے نکلے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اب ہمیں اپنے گھر کو خود چلانا ہے۔ دیکھیں علی حسنین صاحب، بڑی کنورجنس ہے، گو کہ IMF کے بڑے شدید تنقید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مگر یہ آپ دیکھیے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ بجٹ جو ہے ہم نے ڈاکٹر اشفاق حسن خان بھی مسترد کر رہے ہیں اور IMF بھی مسترد کر رہا ہے اور آپ بھی مسترد کر رہے ہیں۔ تو میں تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری مس مینجمنٹ ہے، جو اس وقت اس بجٹ کی صورت میں بھی سامنے آئی، پچھلے 8-9 مہینے سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو اگر
جیسے کہ ڈار صاحب کہتے ہیں ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور یہ جیو پالیٹکس ہے اور آئی ایم ایف ذمہ دار ہے، مجھے تو جو ذمہ دار ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے کامران صاحب، یہ تو خیر ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے کہ آئی ایم ایف کا نقصان کتنا ہے اور اس میں ہمارا اپنا حصہ کتنا ہے. اشفاق صاحب بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان ٹریڈ ڈیفیسٹ کب سے چلا رہا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹس میں کب سے ہے، اور اس کے لیے ہم ڈائریکٹلی تو کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. سو ہمیں کم از کم ایک جو ایک کرائسس کے اندر چیز ہونی چاہیے اور اللہ کرے کہ آئندہ ہو، وہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ بیسک اکنامکس کے پرنسپلز کیا ہیں اور وہ فلاز کیا ہیں جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب کئی دہائیاں گزر گئی ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ میں. ٹریڈ ڈیفیسٹ سے ایک سمپل سی بات ہے کہ جتنا ہم کماتے ہیں دنیا سے اس سے زیادہ ان سے لیتے ہیں تو ہم مقروض ہوتے ہیں ان کے. اور اسی طرح گورنمنٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ہم جتنا گورنمنٹ جو ٹیکسز میں جتنا اکٹھا کرتی ہے اس سے زیادہ خرچتی ہے. اب یہ جب تک آپ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے، مطلب ایک مٹکا ہے اس کے اندر ایک چھید ہے، آپ ادھار پر پانی اس کے اندر ڈالے جائیں تو مقروض بھی ہوں گے اور مٹکا بھی نہیں بھرے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی طرز زندگی ٹھیک کس طرح کریں. اس میں میرا یہ جائزہ ہے اور تجزیہ ہے کہ اگر جب تک ہم اپنے کاروبار کے سٹائل کو چینج نہیں کریں گے، اپنی فیکٹریز کو فنڈامنٹلی ریکنسٹرکٹ نہیں کریں گے کہ وہ بغیر بہت زیادہ جو ایک کہہ لیں سپورٹ جس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس کے بغیر ایکسپورٹ کرنا شروع کریں، جس کو اینٹی ایکسپورٹ بایس کو ٹھیک کرنا کی بات ہے. اور بیسکس ٹیکس کے ہم جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں چل سکتے. سو یہ پولیٹیکل ول کا کویشچن ہے اور یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آج تک ہر قسم کی حکومت نے پچھلے 40-50 سال سے نہ ٹیکسز ٹھیک کیے نہ ٹریڈ ڈیفیسٹس کے اوپر کام کیا ہے. اور انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا، ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا، وہ تو ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب اشفاق صاحب یہ بتائیے کہ ہم کیوں یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی معاشی تباہی کا سامان کریں، اقدامات کریں اور اس کے بعد اس کا ذمہ دار جو ہے ہم آئی ایم ایف کو قرار دے دیں. یہ تو بڑی زیادتی ہے نا. پھر ہم کیسے ہم تو سمجھیں گے ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. نہیں آئی ایم ایف کو تو چھوڑ دے، وہ تو ختم ہو گیا. اب بجٹ بنانے کی بات ہے، ہم قصوروار ہیں. لیکن آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے 12 اگست کو شاید یہ ڈیزالو ہو جائے تو ایک نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. تو میں تو ہوں گا نہیں اس بجٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جو آئیں گے وہ چلائیں گے، اس کو کیئر ٹیکر آئے گی، اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا. اگر جیت کی یہ دوبارہ آ گئے تو پھر اس وقت دیکھیں گے کہ کیا اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. لیکن فی الحال تو ہم تو نہیں کریں گے اس کو. لیکن ہم اس بجٹ کو استعمال کریں گے اپنے الیکشن کمپین میں کہ دیکھیے میں نے کتنی تنخواہیں بڑھائیں، میں نے کتنے پینشن بڑھائے، میں نے کیا کیا مراد دی لوگوں کو. اس کو استعمال کیا جائے گا الیکشن کمپین کے لیے. تو یہ سیاست ہمیں اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، آخر یہ ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم اپنے زراعت کے شعبے کو بالکل ٹیکس نہ کرے، اربوں خربوں کی کمائی کو کسی قوت سے ڈاکیومنٹ نہ کرے، ہم اپنے ہول سیل سیکٹر کو، اپنے آڑتی مافیا کو ڈاکیومنٹ نہ کریں، ان سے 1 روپے کا ہم ٹیکس نہ لیں. یہ ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو بیچارے ٹیکس دینے والا ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے اس کو ہم جو ہے اس کو نچوڑ دیں، اسی کا 12 سے 15% کر دیں، کیونکہ وہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ پی او ایس کے تھرو جو ہے وہ ٹیکسیشن ہوتی ہے. اور کیا یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارے یہاں ملٹی نیشنل کام کر رہی ہیں ان کو ہم اپنے منافع منتقل نہ کرنے دیں؟ اور کیا یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو ہمارے بالکل سب سے زیادہ سخت ٹیکس دینے والی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کا ٹیکس جو ہے وہ اب اتنا کر دیں کہ وہ تقریباً 60% ٹیکس دے، اور اگر وہ 15% اس کے ڈیویڈنڈ پہ بھی ٹیکس مل رہا ہے دے رہے ہیں تو وہ 75% ٹیکس ہو جائے، اور اس طرح سے ہم اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو 8% سے بھی نیچے لے جائیں. اس میں آئی ایم ایف کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی معیشت کا گلا گھونٹ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے کامران خان صاحب، یہ کوئی ہم آئی ایم ایف کا یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں رہ کے یہ پہلا بجٹ نہیں آ رہا. جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی رہے ہیں، ہم تو دس از the 35th year، 35 سال سے ہم آئی ایم ایف میں ہیں. تو 35 سال سے آئی ایم ایف نے کیا کیا تھا؟ کبھی کہا اس نے کہ آپ زراعت پہ ٹیکس لگاؤ، زراعت کے انکم پہ ٹیکس لگاؤ، فلاں پہ کرو جو آج ہمیں بتا رہے ہیں؟ یہ پہلے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ 35 سال سوتے رہے، صرف بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر ملک کی معیشت کو تباہ کیا. کبھی کوئی ریفارم کی بات کی ہے؟ کیا پرائز بڑھانا
اس کو ہم ریفارم کہتے ہیں یا پروسیس میں بہتری لانے کو ریفارم کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب فرمائیے کیا کلیدی اقدامات کرنے ہیں؟ اب یہ آئی ایم ایف سے تو چھٹکارا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے تو بڑے پریشانی کا باعث تھا، چلے وہ تو چھٹکارا ہو گیا، لیکن اب کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ اگلے چند مہینوں میں؟ دیکھیں جب یہ تو نہیں کر سکتے نا، یہ والے تو نہیں کریں گے، جو آئیں گے وہ کریں گے، اس کو ریوائز کریں گے، اس بجٹ کو بالکل کرنے ہوں گے۔ آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا ہوگا، 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کم کریں گے، آپ 250 بلین بچا سکتے ہیں ایک سال کے اندر میں۔ آپ کو اتنے زیادہ ٹیکس کی براڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ 2% 21% سے آپ 13-14% پہ لے آئیں 1 سے 1.5 سال کے اندر میں، آپ دیکھیں کہ کتنے بلین آپ کے پاس پیسے بچ جائیں گے۔ کیا انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر ہم انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم پاکستان جیسے ملک میں یہ بالکل غلط ہے۔ ہم بھی پاگلوں کی طرح کام کرتے ہیں، ہمارے اسٹیٹ بینک کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی انفلیشن اگر اس ملک میں ہے تو اس کے سورس آف انفلیشن کیا ہے؟ کیا یہ ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے ہے؟ یہ سپلائی سائیڈ ایشوز ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ملک جو ہے سپلائی سائیڈ ایشوز کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کی اپنی ایڈمنسٹرڈ پرائسز ہیں، جو بجلی کی قیمت ہے، جو گیس کی قیمت ہے، آپ جب بڑھائیں گے وہ پاس آن ہوگا، یہ سارے کاسٹ پوسٹ انفلیشن ہے، تو اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہم بڑھا بڑھا کر چونکہ ٹیکسٹ بک میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے آمنا صدقنا، وہ سب بیٹھے ہوئے اسٹیٹ بینک میں آپ کے شہر میں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں۔ چلے علی حسن صاحب یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف پروگرام اور آئی ایم ایف اللہ خیر سے اللہ، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ، تو اب کرنا کیا ہے؟ ابھی میں نے جیسے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا کلیدی اقدامات کرنے ہیں فوری طور پہ، آپ فرمائیے گا۔ جی کمرا صاحب دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا میں اس کو ادھر سے شروع کروں گا کہ ہم نے تقریباً $73 بلین کی ادائیگی کرنی ہے جون 2026 تک۔ تو یہ میں کوئی تقریباً سال سے جو جتنے سنجیدہ ماہرین جن کو میں اسٹڈی کرتا ہوں اس معاملے میں، وہ سب یہ بات کر رہے ہیں 1 سال سے زیادہ سے، کہ جب تک ہم اپنی ڈیٹ کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ ڈیٹ کو ریسٹرکچر کرنے کی آپ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ ٹائم اس بات پہ ضائع کیا کہ ہمارے پاس صحیح قسم کے ڈیٹ کے اوپر ایکسپرٹس بھی نہیں تھے، اس ملک میں نہیں ہیں کہ جو ہمیں اس طرف گائیڈ کریں کہ ریسٹرکچرنگ کس طرح کرنی ہے۔ ریسٹرکچرنگ کی بھی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، جس کے اندر ایک یہ ہے کہ آپ بالکل ڈسٹریس ہو کر اور فورس ہو کر ریسٹرکچر ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑا ترتیب سے، تھوڑا وقت کے ساتھ، اور آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں سب اپنے کریڈیٹرز کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کوئی گیم پلان بناتے ہیں۔ اس کے اندر یہ کمپلیکیشن ہے جو کہ ہم سب ریکگنائز کرتے ہیں کہ چائنا اور یو ایس اور یو ایس کے تھرو ایک کہہ لیں آئی ایم ایف کہ آپس میں ایک ٹینشن ہے وہ پوری دنیا میں چل رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا گیم پلان ان کے سامنے نہ رکھیں، اور وہ گیم پلان جو ہے وہ تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ہمارے سیاسی جو لیڈران ہیں، چاہے وہ پچھلی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو، ان کو اپنا سیاسی کیپٹل اس کے اوپر لگانا ہے کہ جی ہم پرائیویٹائز کریں گے، ہم بجلی چوری کو یہاں اس طرح روکیں گے، ہم وہ جو ہمارے دیگر جو ہم پچھلے کئی سالوں سے جو ہم گفتگو کرتے آئے ہیں۔ تو اب جو یہ کرنٹ پلان ہے، یہ ریویو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی 9th ریویو۔ اس کے اندر آئی ایم ایف کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے کہ وہ کنٹریز کے پلانس کو، پیکیجز کو کمپلیٹ کرے پلانس کو، سو ان کے اوپر ایک پریشر اپنی انسٹیٹیوشنل ہے کہ وہ 9th ریویو کو کریں، لیکن وہ ایک حد تک پریشر ہوتا ہے، اس کے آگے آپ کی جو ملک ہوتا ہے اس کی ایک اس کے اندر سے ہوتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ منسٹری آف فائنانس نے کوئی ایسا پلان ہمیں شو کیا ہو کہ ہماری ڈیٹ مینجمنٹ اگلے 4 سال میں ہم اگلے 2-3 سالوں میں ہم اپنے قرضے کو مینیج کیسے کریں گے۔ اس کا حل صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک امپورٹ بند کر کے رکھ دیا، کیونکہ جب آپ نے امپورٹ بند کیے آپ کے ایکسپورٹس بھی کم ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے ایکسپورٹس کے اندر امپورٹس استعمال ہوتی ہیں۔ صرف بریک لگانے سے آپ کی گاڑی کی ڈائریکشن تو ٹھیک نہیں ہوتی ہے، سو وہ گاڑی کی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کون سے اسٹیپس لیے ہیں؟ نہ میں نے معذرت کے ساتھ موجودہ وزیر اعظم سے کچھ دیکھا ہے، نہ میں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ایسے سیریس اقدامات دیکھے تھے جس سے یہ لگے، جو میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا، کہ طرز زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے نامور مستند سینئر ماہر معیشت جناب علی حسنین، ایسوسیٹ پروفیسر لمز میں اکنامکس کے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔